دے دوں، یہ پیسے بھی مل جائیں گے، شہرت بھی مل جائے گی۔ یہاں پر لوگ ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، کوئی سرکاری عہدہ مل جائے، کوئی سیٹ مل جائے، لوگ ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ اپنے مذہب پہ بڑا پکا تھا، اس نے کہا مجھے کسی سیٹ کی ضرورت نہیں، کسی عہدے کی ضرورت نہیں، میں اپنے مذہب یہودیت پہ ٹھیک ہوں۔ واپس چلا گیا۔ ٹھیک 1 سال گزرا نا، پھر آیا، پھر سے اس نے کانفرنس رکھی، پھر لوگ آئے تو وہ نوجوان بھی آیا۔ لیکن اب جب وہ آیا نا تو اس نے یہودیت پہ مقالہ نہیں بلکہ اسلام پہ مقالہ پیش کیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، بھائی تو پچھلے سال آیا تھا، میں نے تجھے پیسے آفر کیے، میں نے کہا تجھے سرکاری عہدہ ملے گا، تو یہودیت کو چھوڑ دے اور اسلام قبول کر لے، تو راضی نہیں ہوا۔ آخر ایسی کون سی چیز تیری زندگی میں آئی کہ جس نے تجھے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا؟ اس نے کہا میں لکھاری ہوں، لکھتا ہوں۔ اور پرانے زمانے میں لوگ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے تھے، یہ پرنٹنگ وغیرہ تو اس وقت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ ریسرچ کی کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے سچی کون ہے، تورات پہ، زبور پہ، انجیل پہ، میں نے ریسرچ کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے تورات کا ایک نسخہ اٹھایا، زبور کا، انجیل کا، اور ان میں سے ایک نئے نسخے تیار کیے، ہر ایک کا ایک نیا نسخہ تیار کیا۔ اور وہ جو نیا نسخہ میں نے تیار کیا نا، ان نسخوں کے اندر میں نے کچھ باتیں اپنی طرف سے ڈال دی جو اس کتاب کا حصہ نہیں، چیک کرنے کے لیے کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں۔ کچھ باتیں اپنی طرف سے ڈال کے نا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف بھیج دی۔ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کی طرف بھیجی تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ خرید بھی رہے تھے، تحفے بھی دے رہے تھے ایک دوسرے کو، میرے نسخے ایک دوسرے کو تحفے بھی دے رہے تھے، خرید بھی رہے تھے اور میرا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر میں نے اتنی بڑی تبدیلی کر دی تھی۔ کہتا ہے پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، قرآن کا ایک نسخہ لیا اور اس کے اندر بھی صرف چند مقامات پہ، کہتا ہے باقی سارا قرآن ویسے کا ویسا میں نے چھوڑا، صرف چند مقامات پہ میں نے اپنی طرف سے لفظ ڈالے، اور ایک مسجد کے اندر، ایک مدرسے کے اندر میں نے قرآن کا وہ نسخہ بھیج دیا۔ کہتا ہے کچھ دنوں بعد وہ نسخہ واپس آ گیا، اور جدھر میں نے تبدیلیاں کی تھی نا، ادھر انہوں نے نشان لگائے اور کہا بیٹا یہ بھی قرآن نہیں ہے، یہ بھی قرآن نہیں ہے، یہ بھی قرآن نہیں ہے، باقی سارے کا سارا قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ 1450 سال گزر جانے کے بعد جن مسلمانوں کا قرآن اتنا سچا ہے، ان کا نبی کتنا سچا ہوگا۔ 1450 سال بعد جس نبی کا معجزہ آج بھی اتنا سچا ہے، اور کیوں نہ قرآن کیوں نہ سچا ہو کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہا اس کتاب نصیحت کی ذمہ داری اب ہمارے ذمہ ہے، کوئی قیامت تک ایک زیر زبر کے اندر کسی کے اندر تبدیلی نہیں کر سکے۔ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، مفسرین بھی آئیں گے، محدثین بھی آئیں گے، حافظ بھی آئیں گے، تراویح پڑھانے والے بھی آئیں گے، سننے والے بھی آئیں گے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن قیامت تک ایسے ہی محفوظ ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور یاد رکھیں جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ جڑے رہے، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب تک ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہے، ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط تھا، ہم دنیا پہ حکومت کرتے رہے۔ کئی سو سال تک مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی تو مسلمانوں کا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط تھا، لیکن جب سے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، تعلیمات قرآن کو چھوڑا،
چھوڑ دیتا ہے نا تو قرآن اسے بھی چھوڑ دیتا ہے. جو اسلام کو اہمیت نہیں دیتے اسلام ان کو اہمیت نہیں دیتا. جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہم دنیا پہ ذلیل اور رسوا ہو گئے. قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روئے تھے. آپ نے رو کے کہا تھا کہ درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوگا، اے مسلمانوں درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوگا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوگا. آج اگر مسلمان حکمران قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے نا تو یہ حال نہ ہوتا کہ صرف مسجد کے اندر اجازت نہیں ہے باقی ہر کام کی اجازت. تراویح نہ پڑھو اعتکاف نہ بیٹھو باقی جو مرضی کرتے رہو. یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. ورنہ آپ قرآن تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جو بادشاہ تھے ہمارے حکمران تھے اسلامی کو علماء کی کتنی قدر کرتے تھے. وہ اپنے بڑے بڑے مشیروں وزیروں کی اتنی اہمیت نہیں ان کے یہاں ہوتی تھی جتنی علماء کی ہوتی تھی. لیکن آج میں معاذ اللہ کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کو حقیر سمجھا جاتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوگا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوگا، اور چاٹ ڈالی ہے کتب فلسفہ انگلش کی، چاٹ ڈالی ہے کتب فلسفہ انگلش کی، کاش قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا، کاش کہ ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا ہو. آج دنیا پہ ہماری رسوائی نہیں ہوتی. آج بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ دنیا پہ حکومت کریں، دنیا میں عزت جائے اور دنیا کے اندر ہماری بات سنی جائے تو قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں. قرآن بڑا لجپال ہے. قرآن اپنے پڑھنے والوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ اس دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. بڑا لجپال ہے کیونکہ یہ لجپال نبی کے ساتھ منسوب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے پاس سے گزرے نا تو قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب قبر حق ہے. عذاب قبر سے انکار کرنا یہ معتزلہ فرقے والوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. استغفراللہ کہتے ہوئے چلے گئے. کچھ دنوں بعد پھر آپ کا گزر ہوا اسی قبر کے پاس سے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. حیران ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کچھ دنوں پہلے یہ بندہ عذاب میں مبتلا تھا، آج اس کی قبر جنت کا باغ کیسے بن گئی؟ اللہ کریم نے فرمایا یہ بندہ گناہگار تھا، زندگی گناہوں کے اندر گزاری، لیکن جب یہ فوت ہوا نا تو اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، ماں کا دودھ پینے والا چھوٹا سا بچہ تھا اور ماں کی گود کے اندر تھا. لیکن آج وہ کچھ بڑا ہوا، اس کی ماں نے اسے مدرسے میں بھیجا. آج پہلا دن تھا، اس کے بیٹے نے اپنے استاد کے پاس جا کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا جب اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نا تو مجھے حیا آ گئی کہ اس کا بیٹا میری زمین پہ بیٹھ کے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں قبر کے اندر سے عذاب دیتا رہوں. بس اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھی ہے تو میں نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. جس کا بیٹا صرف بسم اللہ پڑھے اسے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. تو جن کے بیٹے رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پورے 30 پارے سنائے ان کو اللہ کتنی شان عطا فرمائے. لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. آپ میں سے مجھے بھی بہت ساری سنتیں آتی ہیں، زبانی ہم پڑھ لیتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بندہ زبانی قرآن پڑھ لیتا ہے. لیکن کبھی اس مصلی پہ آگے کھڑے ہوتے ایک دن پڑھے نا آپ کو پتا چلے گا بڑا مشکل ہے. قاری صاحب اس چیز کی گواہی دیں گے کہ کیونکہ رسول اللہ کا مصلی ہے، اس کا روب ہے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، اس کا ایک روب ہے. تو یہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو پڑھتے ہیں اللہ انہیں عزتیں بھی ایسی عطا کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے
فرشتے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سروں پہ نور کے تاج سجے ہوئے ہیں، ان کی روشنی پورے حشر کے میدان میں پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ یہ کوئی نبی آ گئے ہیں، کوئی رسول آ گئے ہیں؟ اللہ کریم فرمائیں گے اے فرشتوں نہ یہ نبی ہیں نہ یہ رسول ہیں، یا اللہ پھر یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کے ساتھ محبت کرتے تھے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے تھے۔ انہوں نے دنیا کے اندر میرے قرآن سے محبت کی ہے، ہم نے حشر کے میدان میں انہیں نور کا تاج پہنایا ہے۔ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، اس لیے ضرور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں اب بات کر رہا ہوں کہ لوگ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، وہ دوسری طرف ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں، ڈاکٹر بننا کوئی بری بات نہیں، انجینئر بننا کوئی بری بات نہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ بیٹا آپ کا وہ ڈاکٹر بھی ہو اور ساتھ حافظ قرآن بھی ہو، انجینئر بھی ہو اور ساتھ حافظ قرآن بھی ہو۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا جو دین کو اہمیت نہیں دیں گے نا تو دین بھی ان کو اہمیت نہیں دیتا، جو ایسے کرتے ہیں نا دین کی کو اہمیت نہیں دیتے، دین والوں کو اہمیت نہیں دیتے، پھر ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ جب ان کے جنازے ہوتے ہیں نا تو ان کے سگے بیٹے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ عام لوگ جنازہ پڑھے ہوتے ہیں، سگی اولاد پیچھے کھڑی ہوتی ہے، منہ لے کھڑی ہوتی ہے، انہیں جنازہ آتا ہی نہیں ہے۔ جب دین کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو دین بھی تمہیں اہمیت نہیں دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو، تو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر دو۔ یہ بڑا لجبال ہے، کل قیامت کا دن آئے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اللہ کی حضور حاضر ہو جائے گا، یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا ہے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے عزت والا جبہ پہنا، اسے عزت والی پگڑی پہنا۔ اللہ قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا اور قرآن پڑھنے والے کے سر پر بھی عزت کا امامہ پہنائے گا، عزت کا تاج پہنائے گا اور اسے عزت والا جبہ بھی پہنائے گا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے حضرات، قرآن جو میرے نبی کے سینے پہ نازل ہوا، اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے، روئی کی طرح ہو جاتے، لیکن قرآن پہاڑوں پہ نازل نہیں ہوا، نازل ہوا تو کدھر؟ میرے نبی کے سینے پہ نازل ہوا۔ حضور علیہ السلام کا سینہ تو نہیں بکھرا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے، لیکن پہاڑوں پہ نازل نہیں ہوا، نبی کے سینے پہ نازل ہوا، سینہ نہیں بکھرا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے، اور یہ حضور کے سینے کا فیضان ہے کہ قرآن کی ساری خشیت ختم ہو گئی، اور آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سارا قرآن اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں۔ حضرت گرامی کہتے ہیں جو قرآن نبی کے سینے پہ اترا، اگر وہ شفاعت کی اہلیت رکھتا ہے، اگر وہ شفاعت کر سکتا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی، تو وہ صاحب قرآن، وہ صاحب قرآن جن کے سینے پہ قرآن اترا ہے، ان کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا؟ اور ہم گناہگاروں کو تو امید ہے ان کی شفاعت پہ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا شفاعتی لأحد الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت اپنے کبیرہ گناہ کرنے والے امتیوں کے لیے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، اور یہ جو خلق خدا ہے نا ساری امتیں اکٹھی ہوں گی حشر کے میدان میں، اور یہ ساری مخلوق خدا حشر کے میدان میں بھٹکے گی، بھٹکے گی کئی ہزار سال تک بھٹکے گی، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلال میں ہوگی اور ان کو راستہ ہی نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہم جائیں کہاں۔ حضور فرماتے ہیں بالآخر ان کے دل کے اندر اللہ یہ خیال پیدا فرمائے گا کہ یہ نبیوں کے پاس جائیں گے۔ دراصل اللہ نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہوگی نا، تو پہلے عام نبیوں کے پاس اللہ بھیجے گا مخلوق کو، ساری مخلوق خدا جناب آدم کے پاس جائے گی، اے پیارے آدم، اے ہمارے ابا
بھی آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن آؤ میں تمہیں ایک دروازہ بتا دیتا ہوں، اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد عربی کے دروازے پہ چلے جاؤ، حضور کے دروازے پہ چلے جاؤ، آج تمہاری بگڑی بنا دی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں ساری خلق خدا میرے پاس آئے گی حشر کے میدان میں۔ آج کہتے ہیں نا نبی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، نبی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے۔ جب کل قیامت کا دن آئے گا نا، اللہ جلال میں ہوگا، نبیوں میں سے بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر ساروں کو میرے نبی کے پاس جانا پڑے گا۔ اس دن کس منہ سے جاؤ گے نبی کے پاس؟ اگر دنیا میں یہ عقیدہ ہوا کہ نبی تو کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے، کل قیامت والے دن پھر کیا کرو گے جب نبی کے سامنے جاؤ گے؟ لیکن حضور تو بڑے رحیم ہیں، حضور بڑے کریم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا نفسی نفسی، میں اپنی باہوں کو پھیلاؤں گا اور آواز دے کے کہوں گا انا لہا آ جاؤ غلاموں، آ جاؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ، تمہاری بگڑی بنا دی جائے۔ سید اعلیٰ حضرت کو دیا فرماتے ہیں کلیم و مسیح صفی و نجی سبھی کو کہیں نہ بنی، کلیم و مسیح صفی و نجی سبھی کو کہیں نہ بنی، یہ بے خبری یہ بے خبری یہ بے خبری کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ برادر حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو آپ نے ایک شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا تو منظر کیا ہوگا، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سارے کہیں گے کسی اور دروازے پہ جاؤ، میرے نبی کہیں گے آ جاؤ میرے دار رحمت میں آ جاؤ، میری رحمت کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ اب حضور کا سایہ مل جائے گا، حضور کی رحمت کا دامن مل جائے گا۔ اب حضور کے غلاموں کی کیا شان ہوگی؟ اب حضور کا سایہ مل جائے گا، حضور کی رحمت کا سایہ مل جائے گا، حضور کی رحمت کے سائے کے نیچے جب حضور کے غلام آ جائیں گے تو شان کیا ہوگی؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ پہلے بھٹک رہے تھے، حشر کے میدان میں بھٹک رہے تھے، جب نبی کا سایہ پڑا تو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے، یا رسول اللہ سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے۔ سارے کہہ دو سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے، یا رسول اللہ سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے، سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے۔ اپنے اعمال پر نہیں، اپنے اعمال پر نہیں، تیری رحمت پہ بھروسہ ہے، سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے۔ حضرات گرامی کل آج کی بڑی بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، کہ جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بابرکت راتیں عطا فرمائی۔ ویسے تو حضور نے فرمایا نا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن بہت سارے بزرگان دین، بہت سارے صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ تلاش تو ساروں میں کرنی چاہیے، لیکن بہت سارے بزرگوں کے صحابہ کے اقوال یہ ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں رات ہے، تو اس لیے ویسے بھی رمضان کی ساری طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، اس کی تلاش کرنی چاہیے، لیکن یہ والی جو رات ہے نا، اس رات کو بالخصوص عبادت میں گزاریں، اور اس
سے پہلے ہم جتنی دیر یہاں بیٹھے رہے میرا ایمان ہے کہ یہ سارا وقت ہمارا عبادت میں گزرا کیونکہ ہم نے اپنی تو بات کوئی نہیں. قاری صاحب نے بھی قرآن کی تلاوت کی, نگین صاحب نے بھی حضور کا ذکر سنایا, حضور کے صحابہ کا ذکر سنایا, اور ہم بھی حضور کی قرآن کی باتیں کر رہے ہیں. تو یقیناً ہمارا وقت عبادت کے اندر گزرا. لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کے بعد بھی جیسے حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ ہماری روٹین ہے, ہم قبرستان کے اندر بھی جاتے ہیں اور یہاں پر صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام ہے. یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے, ورنہ آپ جا کے شہروں کے اندر دیکھیں یہ ماحول نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا, قرآن سننے کا, بہت کم ماحول ملتا ہے. اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے, درود پڑھا جاتا ہے, وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آج کی رات عبادت کے اندر گزرے, نیک اعمال کے اندر گزرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سارے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد یقیناً قاری صاحب نماز عید کا اعلان بھی کریں گے یا انتظامیہ کے ساتھ مشورے کے بعد وہ اعلان ہوگا. لیکن چونکہ شاید اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عید الفطر کے لیے جب آئے نا آپ, تو چند سنتیں ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر. عید الفطر والے دن کی حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر ہوں تاکہ آپ جب عید والے دن آئیں تو سنتوں پر عمل کریں. عید الفطر بڑا برکت والا دن ہوتا ہے. میں نے جمعۃ المبارک پہ شاید اس جمعے پہ یہ پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ چاند رات بھی بڑی برکت والی رات ہے. ہمارے لوگ سارا رمضان عبادت کرتے ہیں لیکن چاند رات کو وہ سارا کیا کرایا کیوں ہٹا دیتے ہیں. حالانکہ چاند رات جو ہوتی ہے وہ اجر لینے والا ٹائم ہوتا ہے, اللہ سے مزدوری لینے والا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ رات بھی عبادت کے اندر گزرے. اور عید الفطر کی چند سنتیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الفطر والے دن ایک تسبیح کو اپنے وظیفہ بنا لینا. اللہ اکبر اللہ اکبر عطا کر دو, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس تسبیح کو اپنے وظیفہ رکھنا عید والے دن سنت. اور اس کے بعد جب عید کی نماز کے لیے آپ تشریف لائیں تو کوشش کریں کہ فطرانہ ادا کر دیں. اگر پہلے ادا کر دیا رمضان میں تو بہت اچھی بات ہے. اگر ادا نہیں کیا تو عید والے دن عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور اس کے علاوہ عید والے دن غسل کرنا, نئے کپڑے پہننا, اگر نئے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہننے, نئے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, تیل لگانا, اور یہ ساری حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ مسجد میں تشریف لائیں تو حضور کی ایک یہ بھی سنت ہے کہ حضور ایک راستے سے آتے تھے, جب واپس جاتے تھے تو راستہ بدل کے جاتے تھے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو سکے تو اس حضور کی سنت پر بھی عمل کریں, ایک راستے سے آئیں اور واپسی پہ دوسرے راستے سے جائیں. اور جب عید کی نماز کے لیے تشریف لائیں تو طاق عدد کے اندر کھجوریں کھا کے آنا, یہ بھی حضور کی سنت ہے. 1 کھا لیں, 3 کھا لیں, 5 کھا لیں, یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کے آ جائیں, یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس کے علاوہ اس تسبیح کو اپنی ورد زبان رکھیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید الفطر کی ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے. جی حاجی صاحب نے بتا دیا ہے کہ آپ کی اس مسجد کے اندر انشاءاللہ نماز عید ٹھیک 7:15 بجے ادا کر دی جائے. عید کی نماز 7:15 بجے ادا کر دی جائے گی. جو نیچے والی مسجد ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ 7:30 ہے, تو اس لیے ہم نے اس مسجد کے اندر نماز عید کا ٹائم 7:15 رکھا ہے. تو کوشش کریں کہ ٹائم سے تشریف لائیں. ہم 2-3 منٹ تو انتظار کریں گے لیکن چونکہ زیادہ وقت نہیں ہوتا, جو ہی تقریب ختم ہوتی ہے ساتھ عید کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ وقت پہ تشریف لائیں, مسجد کے اندر خطبہ سنیں اور باجماعت مسجد کی اندر عید کی نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آج کی اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.